کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ابھی بھی آواز کم ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی رحمت۔ اب ہم سب گناہگار بیٹھے ہیں، ہر بندہ دعا مانگتے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور یہ وظیفہ میرے محبوب نے عطا فرما دیا کہ تم میری ذات پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ جتنا درود و سلام پڑھے گا۔ اچھا، باقی جتنی بھی آپ عبادت کرتے ہیں نا، اس کے اوپر آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ یار پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن درود و سلام ایسا عمل ہے کہ ادھر سے آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، اسی وقت رب کائنات قبول فرما لیتا ہے۔ ایسا وظیفہ ہے یہ۔ ایک مرتبہ با آواز بلند اللہ آقا کی ذات پر درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہاں پر کافی سارے حضرات بیٹھے ہوں گے جن کے الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ یہاں پر 2 حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر آ کر بات رکتی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، یہ فرما دیا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ نماز پڑھنا کس کی عبادت ہے؟ ذرا بولیں اونچی آواز سے ذرا۔ عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اس رب کی ذات کے سامنے کرنا ہے، اور کسی کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، چاہے وہ سجدہ عبادت سوچ کر کرتا ہے، تو یہ تو پھر شرک ہو گیا نا۔ یہ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، عبادت رب کی کرتے ہیں۔ آپ کو قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ملے گا، آپ کو اس کی ڈیفینیشن نہیں آپ کو ملے گی، صرف حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایک باندھا ہوا وقت ہے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں سے جماعت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، قیام کس طرح سے کرنا ہے، قومہ میں کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، التحیات میں جب بیٹھنا ہے، قاعدہ اخیرہ اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انس کو محض پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم جانچ سکیں، دیکھ سکیں کون تم میں سے ایکم احسن عملا، اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی، میری عبادت کرو، لیکن قربان جاؤ اس رب کی ذات کے اوپر۔ اس رب نے اپنی عبادت کے متصل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی جو ترغیب ہمیں دلا رہا ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بلکہ رب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کلام کس طرح سے کرنا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کس طرح سے کرنی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کس طرح سے کرنی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ رب فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما
उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। रब फरमाता है कि तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फिर उनके सामने उफ भी नहीं करनी। क्या नहीं करनी? उफ भी नहीं करनी। उफ की डेफिनेशन क्या है, उससे मुराद क्या है, उसका मतलब क्या है? मुफस्सिरीन किराम, उलमा किराम फरमाते हैं उफ से मुराद ये है कि तुमने अपने माँ बाप के सामने हूं भी नहीं करनी। ये एक आम सा लफ्ज है, हूं। बच्चे को माँ बाप कोई बात कहते हैं ना कि बेटा फलां काम नहीं करना, फलां दोस्त के साथ नहीं फिरना। आजकल तो मोबाइल का दौर ज्यादा चल पड़ा है, छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, बड़ों को चलाना नहीं आता, छोटे बच्चों को ज्यादा चलाना आ रहा है मोबाइल, ज्यादा मोबाइल बच्चों को चलाना आ रहा है, बेड़ा गर्क हो गया है। ये इस्तेमाल की चीज थी कि इससे अच्छा काम लिया जाए, लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि इसने नौजवान नस्ल का तो बेड़ा गर्क किया कि बड़े बड़े बाबों को मैंने देखे इतने इतने बड़े थापे लेकर बैठे होते हैं, इतने इतने बड़े मोबाइल लेकर बैठे, वो उंगलियां फेर रहे हैं और बाबे भी मसरूफ करते हैं, अल्लाह भी फेरी उंगलियां, कुरान नहीं तुझे पढ़ना भाई, वक्त आ गया तुम्हारे ऊपर, उम्र गुजर चुकी है। लेकिन वो बाबे भी आजकल बड़े बड़े मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मोबाइल उनके पास होते हैं। मोबाइल की यूजिंग है, बात करें, किसी की कॉल आई वो सुने, हाँ इससे अच्छा काम लिया भी जा सकता है। ये आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये अपलोड होगी, कोई इसको सुनेगा तो उसके दिल में अगर कोई बात उतर जाती है, उससे मुझे भी फायदा हो जाएगा, बनाने वाले को भी फायदा होगा, जो इस पर अमल करेगा उसको भी फायदा हो जाएगा। ये फायदा लेना चाहिए इन चीजों से, ना कि इससे अपना नुकसान करें। पैसों का भी नुकसान करते हैं, जान का भी नुकसान करते हैं, आंखें खराब होती हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे नौजवान मोबाइल को लेकर बैठे हुए हैं। माँ बाप की अजमत की, माँ बाप की शान की बात कर रहा हूं, एक दुनियावी मिसाल जो ओरिजिनल बात करने लगा हूं। मैं खुद एक हॉस्पिटल में गया कि नौजवान यहां पर बैठे, इसलिए ये बात कर रहा हूं। वो बच्चा मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहा है और डॉक्टर के सामने अपनी वालिदा को चेकअप करवाने के लिए आया है, चेकअप करवाने के लिए आया है और मोबाइल पर गेम खेल रहा है। मुझे इतना दुख हुआ उस वक्त, तो फिर मैंने उसको हाथ मार के मैं कहा बेटा ये बाद में भी काम हो सकता है, अपनी माँ को तो चेकअप करवा ले यार, जिस काम के लिए आया है तो वो काम तो कर ले। यानी कि इसने नौजवान को तो बिल्कुल ही है ना फर्क कर दिया है। मोबाइल, वो कहते हैं बस मोबाइल और हम हो, बस दूसरी कोई चीज नहीं। माँ आवाजें देती रह जाती है, बाप आवाज देता रह जाता है, लेकिन बच्चा जो है गेम में मसरूफ। अब्बा जी 2 मिनट ठहरिए जरा, बस ये एक राउंड रह गया है मेरा, ऐसे चल रहा है। क्या है यार, लेकिन रब क्या फरमा रहा है हमारा? अल्लाह फरमाता है कि तुमने अपने माँ बाप के सामने उफ नहीं करनी, मालिक उफ नहीं करनी। ये तो बता दे हमने फिर अपने माँ बाप के साथ बात किस तरह से करनी है, कलाम किस तरह से करनी है। रब फरमाता है वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, तुमने अपने माँ बाप के साथ प्यार और मोहब्बत से, नरम लहजे से बात करनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जुबान रब की अता की हुई जुबान से, लेकिन रब का कुरान पढ़कर उसका तर्जमा आपको बता रहा हूं कि रब फरमा रहा है कि तुमने अपने माँ बाप के सामने उफ नहीं करनी, उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, नरम लहजे से उनके साथ बात करनी है। माँ बाप बड़े ही अजीम तोहफे हैं, इनकी कदर कर लें। ये ऐसे अनमोल तोहफे हैं कि ये जिंदगी में एक मर्तबा मिलते हैं। हर रिश्ता आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन माँ दुनिया से रुखसत हो जाए ना तो दोबारा वो माँ वाला प्यार किसी से नहीं मिलता। बाप दुनिया से चला जाए, जो बाप की शफकत है, बाप की जो मेहरबानी होती है अपनी औलाद के ऊपर, बाप जो अपनी औलाद के ऊपर शफकत वाला हाथ फेरता है, वो शफकत वाला हाथ मेरे भाई कोई और नहीं डाल सकता, कोई और नहीं फेर सकता, ये बाप ही होता है। आप किसी और के सामने कोई बात करते को देखें गलत, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन हम लोग अपने माँ बाप के सामने कैसे कैसे गुफ्तगू कर जाते हैं, कैसे कैसे हम तलक कलामी कर जाते हैं उनके सामने, लेकिन वो बाप होता है फिर बाद में उसी बेटे को सीने से लगा रहा होता है, सीने से लगा रहा होता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम तशरीफ फरमा है, हाजिर खिदमत है आका की बारगाह में। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो फरमा बरदार बच्चा
اپنے ماں باپ کی دن میں ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے، پیار سے اور محبت سے، پیار سے دیکھنا ہے، محبت سے دیکھنا ہے، اس انداز سے دیکھنا ہے، اس طرح سے ان کو تکنا ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پہنچ جائے، ان کے دل کو سکون مل جائے، وہ یہ دعا مانگے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اتنی اچھی اولاد عطا فرمائی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے تلخ کلامی کرتے ہو، ماں باپ کے سامنے جھگڑا کرتے ہو، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے ہو، اور ماں باپ یہ دعا مانگنے پر مجبور ہو جائیں کہ مالک اس سے اچھا تو ہمیں بے اولاد رکھ دیتا۔ دیکھے ہیں ایسے ماں باپ بھی یار، دیکھے ہیں ہم نے، کیا وہ تنگ آ کر اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مالک اس سے اچھا ہے تو ہمیں بے اولاد ہی رکھ دیتا، کہ اولاد ماں باپ کو تنگ اتنا کر دیتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج کا، مقبول شدہ، مور لگی ہوئی، سٹیمپ لگی ہوئی، تھینٹک شدہ حج، جس کو کہنے کہ قبول شدہ ہے، وہ حج رب ہمیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک یار نے کھڑا ہو کر سوال کر دیا کہ اگر کوئی زیادہ فرما بردار بچہ دن میں 10 مرتبہ زیارت کرتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 10 مقبول حجوں کا۔ ایک اور یار نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا کہ اگر کوئی زیادہ ہی فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں 100 مرتبہ زیارت کرتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب ہر چاہ پر قادر ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، 100 حجوں کا ثواب عطا فرمانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنا ٹائم لگتا ہے یار، کوئی پیسہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، خدمت تو بعد کی بات ہے، کھانا کھلانا بعد کی بات ہے، بیمار ہو گئے ہیں میڈیسن لے کے دینا اس کی الگ بات ہے، ان کے سامنے ان کے پاؤں دبانا یہ الگ اس کا اجر ہے، لیکن صرف ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، پیار سے صرف دیکھنا ہے، پیسے نہیں خرچ ہونے یہاں پر، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنے پڑیں گے کہ یار ابے نے کہا تھا 100 روپیہ کٹ، تو موبائل میں لوڈ کروانے کے لیے تو پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، یاروں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تو پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، باہر جا کر فضول خرچی کرنے کے لیے تو پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اپنا لباس اچھے سے اچھا خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ شادی شدہ بندہ جو ہے اپنی اولاد کے لیے اگر اس کو بیماری لگ جائے، کوئی پریشانی بن جائے تو ادھار مانگتا ہے جا کر، لیکن وہی اس بچے کو ماں باپ کہہ دے بیٹا میرے لیے دوائی لے کر آنی ہے، بیٹا مجھے یہ ضرورت ہے، تو وہی بچہ جیب میں ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا میرے کو آج پیسے ہیں نہیں۔ لیکن وہ ماں باپ جب تم بیمار ہوتے ہو تو کبھی بھی انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، جیب میں پیسے ہو یا نہ ہو وہ یار تمہیں اٹھا کر ہسپتالوں میں لے کر بھاگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لے کر بھاگتے ہیں، پھر لوگوں کے تلے کرتے ہیں جا کر کہ یار میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دو۔ وہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں، اور آج کا نوجوان کہتا ہے یار کہیں میرا بینک بیلنس نہ کم ہو جائے، وہ گنتی پر لگا ہوا ہے۔ پھر بھی یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سب لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ بھی گزرا ہوگا، سب سمجھتے بھی ہیں ان باتوں کو کہ جس بندے کے پاس جتنا بھی مال ہو اس کے پاس بینک اس کے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے ہماری فیلڈ ایسی ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یقین کرو کروڑ پتی، لاما صاحب کروڑ پتی لوگ بھی آتے ہیں، لاکھوں پتی، پیسہ ہے، لیکن آ کر کیا کہتے ہیں کہ قاری صاحب دعا منگو کہ ساری رات سانو نیند ہی کوئی نہیں آتی۔ پیسہ پاس ہے، نیند نہیں آتی، یار تجھے نیند آئے گی کیسے کہ گھر میں تیری بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، تیرا بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، کیا تو نے اس کو راضی کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں رب ہم پر راضی ہے یا نہیں راضی،
ہم یہ بات کرتے ہیں، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس کے ماں باپ جس کی اولاد کے اوپر راضی ہوں گے اسی کا رب اس کے اوپر راضی ہوگا، جس کا ابا اپنی اولاد پر راضی ہوگا اسی کا اللہ اس کے اوپر راضی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، جتنا بھی کماتے ہیں بڑی ہی دولت آتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، پھر میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں الحمدللہ میں خود نسبت والا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں خود نسبت والا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ آپ کو کہیں سے بھی یہ بات نہیں ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن میرے محبوب نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ضرور فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم لوگ پیروں کے آستانے پر ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم آنکھوں کی پلکوں سے جھاڑو دیں جا کر، آنکھوں کی پلکوں سے جھاڑو دے جا کر ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم تو پیر کے پاؤں چاٹ چاٹ کر پاؤں رگڑ دیں اس کے، لیکن گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا مطلب کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما، ماں کے پاؤں کو چوما، گویا اس نے جنت کی چوکر کو بوسا دیا، جنت کی چوکر کو بوسا دیا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکر کو بوسا دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جا باپ کے سرہانے والی سائڈ سے اور ماں کے قدموں والی سائڈ سے چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ وہ ماں باپ، ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے، بچپن میں جب ہم خود کو سنبھال نہیں سکتے تھے، کپڑوں میں پیشاب نکل جاتا تھا، ماں گیلی جگہ پر خود سو جاتی تھی اور بچے کو خشک جگہ پر سلاتی تھی، لیکن اس بات پر کبھی غور کیا ہے وہ بستر جو تیرے نیچے ڈالا جاتا ہے وہ خرید کر لانے والا کون ہے؟ آج کل میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، آج کل ایک رواج چل پڑا ہے، جب بھی ہمیں کوئی اچھی گاڑی مل جاتی ہے نا تو اس کے اوپر ہم لکھواتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب یہ لکھواتے ہیں ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ یا تیرے باپ نے کبھی تیرے لیے دعا نہیں مانگی؟ تیرے باپ نے تیرے لیے کبھی دعا نہیں مانگی؟ یار باپ تھوڑا سخت ضرور ہوتا ہے، سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بچہ رات کو گھر نہ آئے، باپ کروٹ لے کر ضرور لیتا ہوتا ہے، نیند باپ کو بھی نہیں آتی۔ اگر ماں نہیں سو رہی ہوتی تو نیند باپ کو بھی نہیں آتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ماں نے یہ کیا، یار باپ، وہ باپ جو 6 منزلہ بلڈنگ کے اوپر سر کے اوپر تگاری اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر باپ وہ نہیں ہوتا جو صوفے کے اوپر بیٹھ کر تقریر جھاڑ کر چلا جاتا ہے، ہر باپ وہ نہیں ہوتا کہ جو کرسی پر بیٹھتا ہے بس پینسل سے سائن کیا تو بس 2 لاکھ روپیہ دے دو، لاکھ روپیہ دے دو۔ ارے باپ وہ بھی ہوتے ہیں جو گرم دھوپ میں اندر کھڑا ہو کر سر کے اوپر تگاری اٹھاتے ہیں، کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں سخت گرمی کے اندر جب دیگ پکانی پڑتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، پسینے اتر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یار وہ باپ کو کتنی روٹی کھا لینی اس نے یار، ہے رات کو جائے گا، شام کو جائے گا، ایک روٹی کھا کر پیٹ بھرے گا نا یار؟ وہ جو پیسے کما کر لاتا ہے کس کے لیے لے کر آتا ہے؟ اولاد کے لیے لے کر آتا ہے۔ وہی اولاد پھر جب بڑی ہوتی ہے تو باپ کو کہتی ہے ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا سی یار۔ لیکن ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد سے بیزار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ بڑے ہی پیارے تحفے ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی ہی شان ہے۔ آخر میں جاتے کہ وظیفہ دینے لگا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا ہی کماتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑا وافر ہمارے پاس مال آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کو وافر رزق عطا فرما دے گا۔ بس اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دیں۔ جب وہ کہہ دینا کہ بیٹا یہ چیز چاہیے، بس جس طرح سے ہم اپنی اولاد کے لیے ادھار مانگتے ہیں نا، بھلے ادھار مانگنا پڑ جائے، ادھار مانگ کر ماں باپ کا پورا کرنا ہے۔
یہ میں بتا رہا ہوں اب تجربہ اس بات کا کہ آپ ماں باپ کے اوپر خرچ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کے رزق میں کتنی برکتیں ڈالتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔